علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قرب قیامت کے پرفتن دور کے اندر سب سے بڑی دولت یعنی ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دوستو، ویسے تو دنیا کے اندر ہم جس طرف نظر دوڑاتے ہیں ہمیں اس ذات کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں تو ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ان میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، اور پھر مزید بڑا احسان، بڑا کرم یہ فرمایا کہ ہمیں کائنات کی سب سے بہترین شخصیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو دوستو، جہاں اللہ نے یہ احسان فرمائے تو اس نعمت کے بعد بھی اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ موقع بہ موقع احسان فرماتے رہتے ہیں، اور وہ احسان کی صورت یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق دیتے رہتے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید ایک یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں اپنے محبوب کی محفل کے اندر آنے کی توفیق دی۔ تو جب اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دے دی ہے تو اب ہم پر کچھ حق ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے کیا ہیں کہ ادب سے بیٹھنا ہے اور ہر آنے والے مہمان کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اسے اپنے دل کے اندر اتارنا ہے۔ تو بہرحال اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ بند غنچوں کو حسی پھول بناتا تو ہے، بند غنچوں کو حسی پھول بناتا تو ہے، نت نئے نقش زمانے کو دکھاتا تو ہے، اور دونوں عالم کی شہادت تیری یکتائی کی، اپنے بندے کو نئی حمد سکھاتا تو ہے۔ اللہ آسمان کی اونچائی میں تو ہے، زمین کی گہرائی میں تو ہے، آبشار کی جھرنوں میں تو ہے، سورج کی کرنوں میں تو ہے، چاند کی چمک میں تو ہے، ستاروں کی دمک میں تو ہے، کلام کی گہرائی میں تو ہے، آنکھ کی بینائی میں تو ہے، کان کی سنوائی میں تو ہے، عقل کی گہرائی میں تو ہے، اللہ پھولوں کی مہک میں تو ہے، کلیوں کی خوشبو میں تو ہے، ڈالی کی لچک میں تو ہے، آبادی کے ہنگامے میں تو ہے، صحرا کے سناٹے میں تو ہے، اللہ آدم کی خلقت میں تو ہے، دانیال کے جذبہ جہاد میں تو ہے، لوط کی حکمت میں تو ہے، موسیٰ کے جلال میں تو ہے، ہارون کے جمال میں تو ہے، ایوب کے صبر میں تو ہے،
یوسف کے حسن میں تو ہے، عیسیٰ کے کلموں میں تو ہے، محمد کے جلووں میں تو ہے۔ بند غنچوں کو حسین پھول بناتا تو ہے، نت نئے نقش زمانے کو دکھاتا تو ہے۔ دونوں عالم کی شہادت تیری یکتائی کی، اپنے بندے کو نئی حمد سکھاتا تو ہے۔ تو اب آج کا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آغاز کے لیے تلاوت قرآن پاک کی آیات بینات سنانے کے لیے علاقہ نارووال کا ایک رہتا ہوا نام حضرت مولانا قاری محمد دین ثاقب صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے صاحبزادے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آیات بینات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ قاری محمد ابو بکر ثاقب صاحب۔ وما انزل من قبلک، کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو چیز ان کے نبی پر چھوڑ دو یار، اتنے بڑھے نہیں ہوئے جیسے گے ہو جائے چھوٹی۔ فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو ان کے نبی پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لے کر آئیں، اور جو اس سے پہلے والے نبیوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کے آئیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ایک نہیں ہے بلکہ کتنی ہیں؟ کتنی ہیں بھئی آسمانی کتابیں؟ 4 کتابیں ہیں۔ تو وہ چاروں کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، کہ جس طرح پہلی کتابوں کا نزول بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو قرآن کا نزول بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جس طرح پہلی کتابیں کتاب اللہ ہیں، یہ کتاب بھی کتاب اللہ ہے۔ پہلی کتابوں کا نزول بھی رسولوں پر ہوا، اس کتاب کا نزول بھی رسول پر ہوا۔ پہلی کتابوں کے نزول کا مقصد وقت کی امت کی ہدایت تھا، اس کتاب کے نزول کا مقصد بھی وقت کی امت کی ہدایت ہے۔ پہلی کتابوں کا نزول بھی وحی کے ذریعے ہوا، اس کتاب کا نزول بھی وحی کے ذریعے ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں کتاب اللہ ہیں، یہ کتاب کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ پہلی کتابوں کا نزول ایک مخصوص زمانے کے لیے ہوا، اس کتاب کا نزول سارے زمانوں کے لیے ہوا۔ پہلی کتابوں کا نزول مخصوص جگہ کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی بستی کے لیے، کسی قبیلے کے لیے ہوا، لیکن اس کتاب کا نزول دونوں جہانوں کے لیے ہوا۔ پہلی کتاب کے نزول کا مقصد بھی امت کی رہنمائی تھا، اس کتاب کے نزول کا مقصد بھی وقت کی امت کی رہنمائی ہے، لیکن فرق یہ کہ پہلی کتابیں فانی ہیں، یہ کتاب فانی نہیں باقی ہے۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ پہلی کتابوں کا نزول نبیوں پر ہوا تو اس کتاب کا نزول مصطفیٰ پر ہوا، پہلی کتابوں کا نزول رسولوں پر ہوا تو اس کتاب کا نزول خاتم الانبیاء پر ہوا۔ پہلی کتابیں آیت آیت ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، رکو رکو ہو کر، سورت سورت ہو کر آئی، یہ کتاب ایک ہی وقت میں آئی، ایک ہی وقت کے اندر نازل ہوئی۔ گویا پہلی جو کتابیں ہیں وہ جڑ کر آئیں، اکٹھی ایک وقت میں آئیں، لیکن آ کر بکھر گئیں کہ آج دنیا کے اندر ان کا وجود باقی نہیں ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید بکھر کر آئی ہے، آیت آیت ہو کر آئی ہے، رکو رکو ہو کر آئی ہے، سورت سورت ہو کر آئی ہے، لیکن یہ آ کر جڑ گئی اور ایسی جڑی کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تو اب میں نعت رسول مقبول کے لیے
دعوت دیتا ہوں ہمارے بہت ہی محترم بھائی حافظ ابو بکر محمود صاحب کہ جن اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کون سا احسان؟ کیا تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی؟ نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، کیا یہ احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تو نے ہمیں سننے کے لیے کان عطا فرمائے، نہ دیتا تو ہم بہرے ہوتے، کیا یہ احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تو نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے، کیا یہ احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تو نے ہمیں سوچنے کے لیے عقل عطا فرمائی، نہ دیتا تو ہم پاگل ہوتے، کیا یہ احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تو نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑے عطا فرمائے، نہ دیتا تو ہم بھی جانوروں کی طرح ننگے پھرتے، کیا یہ احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تو نے آسمان سے موسلادھار بارش برسا کر ہماری مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کیا یہ احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تو نے آسمان سے سورج کو پیدا کر کے ہمارے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا، کیا یہ احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ پھر تو ہی بتا تو نے کون سا احسان کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ میں نے ساری کائنات عطا کر کے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے احسان یہ کیا ہے کہ تمہیں محمد مصطفیٰ دیا۔ اور پھر کیوں نہ ہو وہ احسان، کیوں نہ محسن کہلائے نبی علیہ السلام کہ حضور کی آمد سے پہلے اس دھرتی پر ہر طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں تھی، ظلم ہی ظلم تھا، بھائی بھائی کے خون کا دشمن تھا، دوست دوست کے خون کا دشمن تھا، دوست دوست کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو حضور آئے تو پھر کیا ہوا؟ اسے شاعر اپنے اشعار کے اندر کیا خوبصورت انداز پہ لکھتا ہے کہ او بھی ایک عجیب جا دور سی کہ جہالت دا ہر سو زور سی، گل گلتے لڑائیاں کرتے سی، پل پلتے مارتے مرتے سی، اولاد جو بچے رکھ دے سی، بچیاں نو زندہ دب دے سی، کوئی شرم و حیا ناماسا سی، بھائی بھائی دے خون دا پیاسا سی، جہالت دا ہر کوئی معبر سی، جہالت دا ہر کوئی معبر سی، ہادی نہ کوئی رہبر سی، اللہ والے دعاواں منگ دے سی، رب کول فریاد ہے کرتے سی، ربا ویکھ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہالت دا ہر سو ڈیرا ہے، گزر گیا وقت بدھیرا ہے، ان پیج دے آخری جیڑا ہے، بالآخر انتظار دی گھڑیاں ختم ہوئیاں، ابراہیم دی دعاواں چشم ہوئیاں، رحمت دا ویلا آن پیا، خوشیاں دا ہر سو سما پیا، صبح صادق دا وقت سوموار دا دن نے 8 ربیع الاول تہوار دا دن نے، مظلومہ دی سنی گئی پکار دا دن نے، کائنات دے جنہ انسانہ دے وقار دا دن نے، صادق الامین دی نبیاں دے نبی دی یعنی کہ اج پیدائش سرکار دا دن نے۔ تو اب میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے آج کے خصوصی مہمان کو جو ہے وہ دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ جو ہے تشریف لائیں اور جو ہے وہ اپنے نصائح سے اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے دلوں کو مسرور فرمائیں۔ حضرت مولانا جناب انتظار احمد عثمانی صاحب جو قرآن فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کہ اللہ نے چن لیا، کسے چن لیا؟ جسے کہا جاتا ہے محمد مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ؟ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت
عظمت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آ کے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحیٰ کی سواحت میرا مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شرعیت میرا مصطفیٰ، شام صبحوں کی نزہت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی ثروت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ وقت تا قیامت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے صداقت میرا مصطفیٰ۔ اب میں تلاوت قرآن کریم کے لیے دعوت دیتا ہوں گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے جو مہمان ہیں حضرت قاری امیر حمزہ صاحب کو، کہ وہ مائک۔ قرآن محبت ہے، صداقت ہے، ہدا ہے، قرآن محبت ہے، صداقت ہے، ہدا ہے، قرآن بلائی ہے، سعادت ہے، ثنا ہے، قرآن امانت ہے، دیانت ہے، وفا ہے، قرآن محمد کی رسالت کا گواہ ہے، اللہ کا فرمان محمد کی ادا ہے، یہ راہ حقیقت ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، قرآن کی عظمت کا نہیں کوئی ٹھکانہ، منکر بھی جو سن لے تو کہے حق کی صدا ہے، قاری کی بھی شان زمانے سے نرالی، ہو جائے جسے حفظ وہ رتبے میں سوا ہے، تورات ہو انجیل ہو یا کوئی اور صحیفہ، قرآن کا انداز مگر سب سے جدا ہے، اور دوزخ کا اگر خوف ہے کر حفظ تو قرآن، کہ اس سے کوئی بڑھ کر نہ دعا ہے نہ دوا ہے۔ کہ اب میں نعت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں گجرانوالہ سے ہی تشریف لائے ہوئے آج کے خصوصی مہمان حافظ جناب محترم عامر محمود اشرفی صاحب کو، کہ جسے آج کن کے اندر منعقد کیا گیا ہے، جس کا باب قائم کیا گیا ہے، اور اسی موضوع کو اللہ نے قرآن کے اندر قائم کیا، کہ سیرت النبی کے عنوان کو قرآن کے اندر قائم کیا، فرمایا محمد رسول اللہ، ساتھ ہی آگے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی اللہ نے جہاں پر سیرت النبی کا عنوان قائم کیا ہے، ساتھ ہی صحابہ کا عنوان بھی قائم کیا ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ میری جان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن دینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دبتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق الامین صحابہ، احسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے داعی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے عالم یا صحابہ کا، میں عظیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ تو اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان مولانا عبد الماجد صاحب کو، کہ وہ تشریف